بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں موضوعات ہمیشہ ہی درخشاں ہوتے ہیں، تابہ ہوتے ہیں، اور ان کی تابانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ان سے روشنی حاصل کر کے دین و دنیا دونوں کو سنواریں۔ اور آج کل جو عشرہ فاطمیہ منایا جا رہا ہے سلام اللہ علیہ، سچ ٹی وی پر، وہ اس سلسلے میں ہے کہ 20 جمادی ثانی آپ کی ولادت باسعادت کا روز، اور سچ ٹی وی پورے 10 روز ایک بڑی خاص کیفیت میں ہے ان دنوں، اور حضرت زہرا کے نور سے کسب فیض کرتے ہوئے ہمارا اسٹوڈیو بھی، سچ ٹی وی کا پورا ماحول اور ان کیمروں کے ذریعے ناظرین تک بھی یہ نورانی کیفیت منتقل ہو رہی ہے۔ حضرت زہرا کی سیرت کے مختلف پہلو بیان ہو رہے ہیں اور آپ کے مقام و منزلت بھی بیان ہو رہی ہے، اور ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، مرتبہ، منزلت، پھر آپ کی سیرت، آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کی سخاوت، آپ کی غریب پروری، آپ کی شفاعت اور وہ کیسے ہمیں نصیب ہوگی، ان سب پر گفتگو کی ہے۔ لیکن بہت سے موضوعات ہیں جو ابھی تشنہ ہیں، اور آج جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک رسول اللہ کے بعد معاشرے میں اصلاحی اور علمی جو آپ نے جس طریقے سے ایک معاشرے کی وحدت کو برقرار رکھا، اس پر گفتگو ہے کہ حضرت زہرا سے کسب فیض کیے بغیر امت مسلمہ اپنے مقاصد کی جانب اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی جیسا کہ حق ہے۔ تو اس پر گفتگو ہے۔ جناب مولانا ڈاکٹر جابر محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ایک جید عالم دین ہیں، سیرت اور تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں۔ آپ تو تعارف کے محتاج ہی نہیں، پورے پاکستان میں ایک بہترین خطیب کی حیثیت سے، اتحاد امت کے داعی کی حیثیت سے آپ کا تعارف ہے۔ دونوں مہمانان گرامی کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا علمی مقام، اور پھر اس علمی مقام کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح آپ نے علم پھیلایا معاشرے میں، خاص طور پر رسول اللہ کے بعد، اور جس طرح آپ نے معاشرے کی وحدت کو برقرار رکھا، وہ اس مشکل دور میں باکمال تھا۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ایک دفعہ پھر آپ کا اور سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے موقع فراہم کیا۔ جو موضوع زیر بحث ہے اس میں سیدۃ النساء العالمین کی جو نورانی حیات ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو باقی اولیاء الہی کی طرح اور باقی انبیاء الہی کی طرح کچھ ایسے شمائل ہیں، ایسے صفات ہیں کہ جو ان کی ذات میں دیکھے جا سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ کر کے انہیں اپنایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ جتنی بھی بزرگ شخصیات تاریخ اسلام کی گزری ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن سیدۃ النساء العالمین ان صفات میں بھی سب پر حاکم ہیں اور عظمت میں سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا جو پہلو کسی بھی شخصیت کی زندگی کا ہوتا ہے، وہ یعنی ذاتی اور انفرادی پہلو کے بعد، وہ کسی بھی شخصیت کا دوسرا پہلو اس کی عائلی زندگی ہوتی۔ عائلی زندگی میں اور خانوادگی حیات پر جب ہم توجہ کرتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی سیدۃ النساء العالمین اس پوری کائنات میں اپنی مثال آپ ہے اور تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ بے شک۔ تیسرے مرحلے میں کسی بھی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس کی اجتماعی زندگی ہے، اور زندگی کا اجتماعی پہلو ہے۔ جب ہم اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سیدۃ النساء العالمین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اس حدیث کو جب ہم سامنے رکھ کے مطالعہ کرتے ہیں کہ جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کے کچھ ہی لمحات پہلے ارشاد فرمائی اور تمام اہل اسلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی،
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نورانی کلام ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کریم کے مساوی قرار دیا، عدل قرار دیا، یعنی جب فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو گران بہا چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی جو خصوصیات ہیں، ان کو جو شمائل ہیں، ان میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام جو سیدۃ النساء العالمین نے رحلت پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت تھی صحیح اور قرآن کی تعلیم تھی۔ صحیح چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں بھی یہ چیز ملتی ہے، اور سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ جب بھی پیغمبر گرامی اسلام پر وحی نازل ہوتی، اس کے بعد آپ بیت الشرف میں تشریف فرما ہوتے اور املا فرماتے، یعنی اس وحی کو بیان فرماتے، اور حضرت علی علیہ السلام اس کو مکتوب کرتے، اور اس میں صرف آیات نہیں ہوتی بلکہ تعویل بھی ہوتی اور تفسیر بھی ہوتی، اس کو مکتوب فرماتے۔ بہن ہی یہی کام سیدۃ النساء العالمین بھی کرتی رہیں، لہذا آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو منابع معتبر ہیں ان میں جہاں مصحف علی کا ذکر ملتا ہے وہاں ہی مصحف فاطمہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بس سب سے پہلا کام سیدۃ النساء العالمین نے قرآن کی تعلیم پر توجہ مرکوز کی، اور اہل مدینہ کی بہت ساری خواتین آتیں اور قرآنی تعلیم آپ سے حاصل کرتی۔ یہ ایک سید النساء العالمین کا تعلیمی پہلو تھا معاشرے کے لیے۔ بے شک۔ اور دوسرا، چونکہ قریب ترین شخصیت جو پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ رہیں وہ جناب سیدہ ہیں، لہٰذا سیرت اور سنت نبوی کی حقیقی ترجمان حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، لہٰذا معاشرے کی خواتین کو بطور خاص وہ سوالات اور وہ شبہات جو لے کے آپ کی خدمت میں آتی، کافی اور شافی ان کا جواب دیتی سیدہ۔ کہ ایک مثال میں اگر اجازت عرض کروں کہ ایک دفعہ ایک خاتون وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور سیدۃ النساء العالمین سے عرض کرتی ہیں کہ اے بنت رسول اللہ، میری والدہ بہت ضعیف ہیں اور نماز میں وہ بھول جاتی ہیں، اور ان کے ایک سوال تھا وہ میں آپ سے دریافت کرنے آئی ہوں، آیا اجازت ہے میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں؟ ایک سوال کا انہوں نے تقاضا کیا، ایک سوال کیا، بی بی نے اس کا جواب دیا، پھر دوسرا سوال کیا، حتیٰ روایت میں ملتا ہے کہ 10 سوال انہوں نے کیا۔ 10 سوال کرنے کے بعد انہوں نے کہا بی بی میں شرمندہ ہوں کہ میں ایک سوال کے لیے آئی تھی لیکن میں نے 10 سوال آپ سے کر لیے۔ لیکن بی بی نے جواب میں فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں ہم سے دریافت کریں اور ہم ان سوالات کا آپ کو جواب واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، وہ جو بہت ساری احادیث ہم دیکھتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، حضرت ام سلمہ سے بھی ہیں، اور دیگر جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رسول اللہ کے قریب ترین شخصیت بلکہ ان کی ذات کا حصہ ہونے کے بارے میں ہے، وہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو آپ 6 ماہ زندہ رہیں اس کے لیے تو وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ وہی وہ وقت تھا جب رسول اللہ نہیں ہیں، حضرت زہرا موجود ہیں۔ اب اگر کسی کو سیرت رسول اللہ دیکھنی ہے تو حضرت زہرا ہی موجود ہیں، ان احادیث کی روشنی میں جو بیان ہوتی ہیں کہ رسول اللہ کا اخلاق، کردار اور ہو بہو تصویر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تھیں۔ تو یہ 6 ماہ کا عرصہ جو آپ زندہ رہتی ہیں یہ بہت اہم ہے، یا کچھ روایت کے مطابق 95 دن ہے، اس پر بھی امت مسلمہ کو علمی حوالے سے، امت مسلمہ کی وحدت کے حوالے سے اور گائیڈنس کے حوالے سے غور کرنا چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی سیرت و کردار پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور بالخصوص آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدہ کائنات کا کردار، تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں یہ خود فرما کر گئے تھے کہ میرے بعد میری بیٹی کے لیے مصائب بہت زیادہ ہوں گے، اور میری بیٹی صابرہ اور شاکرہ ہوں گی. یہ ان پر جو ہے وہ صبر و شکر کا مظاہرہ فرمائیں گی. اور یہ بھی سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے حضور پہ بے پناہ مصائب آئے، حضور نے ان پہ صبر کیا. یہی کیفیت اپنی بیٹی کی آپ بتا کر گئے ہیں اور فرما کر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب ہے بی بی پاک سلام اللہ علیہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یوں تو خواتین کے مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن جو امہات المومنین سے بھی رجوع کیا گیا، لیکن اگر کوئی کامل فقیہ امت کہلا سکتی ہیں تو وہ سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. اگر آپ کسی کو محدثہ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے. اگر کسی کو آپ مصلحہ امت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے. اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان صرف اپنی جو ہے وہ گفتار سے ہی کو بات کہے. بعض دفعہ انسانی کردار بھی اتنا جامع ہوتا ہے کہ جب دیکھا کہ امت کے اندر اگر اصلاح کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے اگر کسی معاملے سے وقتی طور پر ودرا بھی کرنا پڑ جائے، پیچھے ہٹنا پڑ جائے، تو سیدہ کائنات یہ بھی انداز آپ کی سیرت کا حصہ ہے. جبکہ آپ نے قرآن کے عموم پر چلتے ہوئے اپنے دور کے اندر اپنے ذاتی حق کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، اور سامنے سے حدیث احاد ہے، فرد واحد کے پاس ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر آپ واپس آ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ نانا کی امت کے اندر اتفاق رہے. اور یہ جو اصلاح کا پہلو ہے اور یہ جو صلح کا پہلو ہے، یہ خاندان فاطمیہ کا روز اول سے رہا ہے. دیکھیے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بنو ہاشم کا جو کیمپ تھا عکاظ کے میلے میں، وہ لوگوں کو توڑنے والا نہیں تھا، بلکہ صلح بین الناس، انسانوں کے درمیان صلح کرانے والا کیمپ اور انسانوں کو باہم یکجا کرنے والا کیمپ. لیکن جب ہم سیدہ کائنات کی ذات کے لیے آقا کریم کے جن فرامین کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، جب ہم دیکھتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں جی بیٹی ہے نا تو باپ نے تعریف کر دی تو کیا ہو گیا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ محض بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ رسول بھی محض بیٹی کی محبت میں وہ ساری فرامین نہیں فرما رہے، بلکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہے، جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. گویا یہاں جو کلام میرے آقا نے اپنی بیٹی کے لیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تنہائی میں آقا کریم پہ مرض الموت ہے، اور سیدہ پاس جاتی ہیں، اور ایک موقع پر سیدہ جو ہے وہ آنسو بہانے لگ جاتی ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگ جاتی ہیں. تو جب آئیں تو کہا کہ بابا کے ساتھ کیا بات ہوئی آپ کی، مجھے بھی تو بتائیں. جیسے میں نے کہا رازدار رسول. تو سیدہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں یہ راز ہے میرا اور بابا کا، میں کیسے آپ کو بتا دوں. کہا نہیں، کچھ تھوڑا سا تو بتائیں، بات ہوئی کیا تھی. تو کہا کہ جب میں آقا سے ملی اپنے بابا سے تو فرمانے لگے کہ شاید اب میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے، بس میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. میں نے جو ہی یہ سنا تو میں ایک بیٹی ہوں اور بے پناہ محبت ہے مجھے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ پھر مدینہ میں حضور کے وصال کے بعد بیت الحزن کی بھی ضرورت پڑ گئی کہ غم کا گھر بنایا گیا، غم کا ایک کمرہ بنایا گیا جہاں سیدہ کائنات آنسو بہایا کرتی تھی اپنے بابا کے لیے. اور کہا جاتا ہے جب مدینہ کے اندر آپ رویا کرتی تھیں تو اس وقت یوں لگتا تھا جیسے پرندے بھی رک جائیں، اس قدر آپ آہوزاریاں فرماتی تھی. تو کہا کہ بابا نے جب جانے کا بتایا تو میں رو دی، لیکن اگلے ہی لمحے فرمایا میری بیٹی اتنے نہ آنسو بہائیں، میرے قرابت داروں میں سے، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی بھی آپ ہوں گی.
تب مجھے خوشی ہوئی اور میں مسکرا دی. یعنی یہ راز ایسا ہے سیدہ کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آقا آخری لمحات میں بھی جنہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں, وہ پاس حضرت بٹھا زہرا, رہے ہیں, جن کے لیے فرما رہے ہیں اور جن کو تشفی اور وہ تسلی دے حضرت رہے ہیں, وہ زہرا سیدہ ہی ہیں. جی کائنات. ہم ایک وقفہ لینا ہے ناظرین. مقام و منزلت و سیرت حضرت زہرا سے متعلق پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے, جلد ہی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پروگرام سچ ٹی وی کی جانب سے جاری ہیں. عشرہ ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ منایا جا رہا ہے اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہے. جناب مولانا ڈاکٹر جابر محمدی صاحب اور جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ کے بعد جو آپ زندہ رہیں, کچھ روایتوں کے مطابق 75 دن, 95 دن, میکسیمم 6 ماہ, اس میں جو آپ کا علمی کردار اور تبلیغی کردار اور امت کی وحدت کے حوالے سے کردار ہے, جو بڑا اہم حصہ ہے, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور دونوں علماء بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. جناب مولانا ڈاکٹر جابر محمدی صاحب, وہ جو آپ نے ابھی وقفے سے قبل کچھ ایک خاتون کے ساتھ آپ کے سوال جواب بیان فرمائے, آپ کی روایات ہیں, آپ کے خطبات ہیں, وہ تاریخ کی صفحوں میں محفوظ ہیں. امت مسلمہ کو ان 6 مہینے کے خطبات اور جو احادیث ہیں ان پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ امت کو ایک صحیح ڈگر پہ چلانے اور اس کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ایک صحیح علمی سوتے سے فیضیاب ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے, جس طرح کہ میں پچھلے عرائض میں بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں, کہ یہ جو نورانی کلام ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, اس میں پیغمبر گرامی اسلام گویا امت اسلام کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جو نظام میں نے اجتماعی نظام قائم کیا ہے, اس کے بقا کی ضمانت یہ تمسک ہے کہ آپ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہیں. بے شک. اسی لیے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, کہ اگر ان دونوں سے آپ متمسک رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یعنی تمہارا راستہ درست رہے گا اور تم اس نظام پر باقی رہو. بالکل صحیح, بالکل درست. سیدۃ النساء العالمین نے رحلت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا اقدام کیا, وہ اہل اسلام کو بطور عام اور اہل مدینہ کو بطور خاص بار بار اسی نظام کی طرف بلایا کہ آؤ دیکھو پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گران بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہی پیغمبر کا دیا ہوا نظام ہے, اسی پر کاربند رہو. ایک تو یہ کہ لوگوں کو بار بار متنبع کرنا اور حتیٰ مہاجرین و انصار کی خواتین کو مخاطب کر کے بار بار اس چیز کا احساس دلانا کہ پیغمبر کا چھوڑا ہوا نظام یہ ہے, اسی کو اپنانے میں تمہاری نجات. صحیح. ایک تو یہ. دوسری بات جو بہت ہی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ رحلت رسول گرامی اسلام کے بعد یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو مختلف علماء تشیع و علماء اہل تسنن نے اپنی اپنی جو قدیم کتب ہیں اور معتبر کتب ہیں ان میں ذکر کیا. نہ بھی لیا جا سکتا ہے جو معتبر حدیث کی کتب ہیں, جس طرح صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, جو باقی کتابیں ان میں میرے پیش نظر آج ہی میں دیکھ رہا تھا الامامہ والسیاسہ جناب ابن قتیبہ کی اور بہت ساری اس طرح کی کہ جن میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے تاریخ کی کہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا. اب اس اختلاف میں سیدۃ النساء العالمین نے جو کردار ادا کیا وہ یہ ہے کہ اپنے اصولوں کو جا کے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا, اپنے اختلاف کو بیان کیا اور جہاں پر اصلاح کی ضرورت تھی اس کو بیان کیا,
لیکن اس انداز سے ہاں کہ اختلاف معاشرے کیا کی وحدت کہ بکھرنے، معاشرے کی وحدت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اگر کوئی اس جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ، حضرت سیدہ کی سنت ہمیں آج مسلمانوں کو بار بار یہ جھنجھوڑ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ چاہے علمی اختلاف ہوں، چاہے عمل کے جادے پہ جب گامزن ہے امت اور کہیں اختلاف ہو، امت کی وحدت بکھرنے نہیں دیتی۔ اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو وہ اپناتے ہیں اور قریب ترین ہے اور وہ امت میں کوئی بگاڑ پیدا کریں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حضرت زہرا کی سیرت کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ یہ بڑا نازک نقطہ ہے جو آپ علماء کرام بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تنہا وہ جو مدینہ کی ایک باؤنڈری نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت قرآن بھی تھی اور آپ کی سیرت و کردار بھی تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں حضور کی علمی وراثت۔ اس لیے آقا نے جو احادیث ہیں ان میں فرمایا علم میری وراثت ہے اور علماء میرے وارث ہیں۔ اب علم کا شاہکار دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھیں، سیدہ کائنات کو واہ دیکھیں، واہ واہ، یعنی وارثہ اول سیدہ ہیں، وارث اول مولا علی شیر خدا ہیں، وہی علم کے شہر کے دروازے بھی کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے آپ کو کسی جاگیر کا مالک کبھی بھی نہیں لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت و دانائی کا شہر ہوں۔ علمی اختلاف ہو یا عمومی کوئی اختلاف ہو، اس کے اپنے آداب بھی ہیں۔ بالکل ان آداب کو جس انداز سے اہل بیت اطہار نے بیان کیا ہے انسانیت کے سامنے، آج کوئی انگریز مفکر اگر انہیں بیان کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا منبع اور مرکز تو ائمہ اہل بیت اور اہل بیت اطہار کی اور بالخصوص سیدہ کائنات کی سیرت و کردار ہے، کہ جس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ عمومی جو قرآن حکیم کا عمومی حکم تھا وہ یہی تھا کہ آپ جاتی اور اچھا کسی دربار میں آپ نہیں گئی ہیں، وہ دربار خدابندی میں گئی ہیں۔ یہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں سیدہ کائنات سے یہ توقع رکھنا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں گی، یہ سیدہ کائنات کے کردار کے اوپر اتنا بڑا بہتان ہے کہ جس ایک دروازہ بی بی پاک کے گھر کا بازار کی طرف تھا، گلی کی طرف تھا، اور ایک اسی گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں تھا۔ 5 وقت بی بی پاک اسی اللہ کے گھر میں آیا کرتی تھی جہاں آپ تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد فرماتی، اور اس خطبے کے اندر بھی اللہ کی توحید بھی ہے، بابا کی رسالت بھی ہے اور علی کی ولایت بھی ہے۔ اس خطبے کے اندر حقوق انسانی کا بیان بھی ہے، اس خطبے کے اندر وراثت کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔ اسی خطبے کے اندر بے پناہ تفصیلات ہیں جو ہم تک، جس کو خطبہ فدقیہ یا اس طرح مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے خبر احاد ہے، تنہا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ایک روایت جو ہے وہ آقا کی حدیث پیش فرماتے ہیں، تو سیدہ کائنات نے وہاں پر بحث و تمہید نہیں فرمائی، بلکہ امت مسلمہ اور ریاست مدینہ کو جوڑنے کے لیے اور انسانوں کو باہم ٹکراؤ سے بچانے کے لیے ذاتی جو ہے نا مفاد، اس کو قربان کر دیا اسلام کی خاطر، بہت اہم بات اس کو آپ قربان فرما کر رہے ہیں، دیا بہت اہم۔ انسانیت کی خاطر، اس کو قربان کر دیا امت کی وحدت کی خاطر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ذرہ معاملات کے اوپر یہ ظاہری مفادات ہیں، کچن کے معاملات ہیں علماء کے، اور وہ 2% اختلافات کو اتنی ہوا دے دیتے ہیں کہ قتل و غارت گری تک ماحول بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بی بی پاک کے جو سیرت ہے اور اسوہ ہے اس کے قریب نہیں گئے، اگر اس کے قریب جاتے تو وہ امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے، امت میں وحدت کو بحال رکھتے، قائم رکھتے۔ 98% امت کے اتفاقات کوئی ہیں، شک اور جو اختلاف ہیں وہ بھی تعویلات کے اور تعبیرات کے اختلافات ہیں، لیکن سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ تعویلات قرآن سے بھی آگاہ ہیں، تعبیرات قرآن سے بھی آگاہ ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کی آغوش میں پل کر جوان ہوئی ہیں۔ سیدہ کائنات بی بی زہرا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی صادقہ کوئی نہیں ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ قول میں سچی اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے کائنات کے اندر۔ لیکن سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے کردار سے جو آج ہمیں سبق ملتا ہے، ہم گھر میں ہوں یا عبادت گاہ میں ہوں،
ہم جو ہے انفرادی زندگی گزار رہے ہوں یا اجتماعی زندگی ہو، اس کے اندر چاہے وہ ممبر پہ ہوں یا کسی کالج یونیورسٹی میں ہوں یا کہیں ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ ہمارا سوشل اکاؤنٹ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے لب و لہجے سے، ہمیں اپنے رویے سے، ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم فاطمی ہیں، بے اور فاطمی ہونے کا اظہار تبھی ممکن ہے جب رسول اللہ کی امت کی وحدت کو، بھائی چارے کو ہم قائم رکھیں گے۔ سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، یہ دنیا تو بڑی محدود سی ہے، کل کائنات، سیدہ کائنات تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت ساری ان کی وراثت ہے، وہ جنت کی مالکہ ہیں، کوئی خاتون بنا ان کی سند کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، داخلہ تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی۔ واہ واہ بچے ان کے جنت کے جوانوں کے صرف سردار نہیں ہیں بلکہ جنت کے مالک ہیں، اور ان کے والد وہ ان سے بھی بہتر اور افضل ہیں، مولا کائنات مولا مرتضیٰ۔ تو یہاں جب سیدہ کائنات کے ہم کردار کی بات کرتے ہیں تو نبی دیکھیں بچپن ہے، کعبے کے اندر اللہ کی توحید کا خطبہ، مبلغہ ہے، مصلحہ ہے، اصلاح فرماتی نظر آتی ہیں۔ ہمیں سیدہ کائنات کا کردار شاب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو سیدہ کائنات کا کردار بڑے عروج پر نظر آتا ہے کہ وہاں ایک صابرہ اور شاکرہ کا کردار ہے، اور والدین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں بدر و حنین، احد و خندق کے اندر اور خیبر کے اندر سیدہ کائنات زخمیوں کو پانی بھی پلا رہے ہیں، مرہم پٹی بھی فرما رہی ہیں، اس کا مطلب ہے حالت جنگ میں بھی سیدہ کائنات کا کردار پورے عروج پر ہے۔ اور جب نانا دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سیدہ کائنات فرماتے ہیں کہ آج میرے اوپر وہ مشکل وقت آیا ہے کہ اگر دنوں پر آئے تو اس راتوں میں بدل دے، پہاڑوں پر آئے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے، کیونکہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گویا وہ غم و اندو کے اندر اس کیفیت میں، اور سیدہ کائنات نے اس غم کی کیفیت میں جو نبی کریم صاحب الاولاق کے وصال ظاہری کے بعد 4 مہینے یا 6 مہینے گزارے، کہا جاتا ہے آپ کی آنکھیں ہمیشہ نمناک رہی ہیں، غمناک رہی ہیں، آپ کی آہوزاری اتنی تھی کہ بالآخر اہل مدینہ نے ہاتھ باندھے کہ بھئی ہمارا تو کاروبار زندگی اور کاروبار حیات جو ہے وہ رک گیا ہے، جب بھی آپ اپنے بابا کے لیے آنسو بہاتے ہیں تو ہمارے کاروبار نہیں چل پاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کی مخلوقات تو دور، جو فضا میں اڑنے والی مخلوقات ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ آہ و نالا سے اس قدر وہ غمناک ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پرواز بھول جاتے ہیں۔ تو پھر ایک احتیاطاً سیدہ کائنات کے لیے آخری لمحوں میں جو ہے وہ بیت الحزن کا اہتمام کیا جاتا ہے، مدینہ سے باہر ایک کمرہ تعمیر کیا جاتا ہے وہاں جہاں سیدہ اپنے بابا کے لیے روتی ہیں۔ گویا رسول اللہ کی یاد میں آنسو بہانا یہ سنت سیدہ کائنات ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق کا دنیا سے جانا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جسے سیدہ کائنات ایک سانس بھی نہیں بھول پائیں، لیکن نبی کریم صاحب الاولاق کی بیٹی نے کیا کیا ان 6 مہینوں میں کہ یہ جب قبلہ فرما رہے تھے کہ حضور نے قرآن اور اہل بیت کو جوڑا، سیدہ کائنات کی سیرت و کردار یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد، چاہے وہ خواتین ہوں مدینہ کی یا مرد ہوں، جس نے رہنمائی لینے کے لیے سیدہ کائنات کے دروازے پہ دستک دی تو سیدہ نے ایک مصلح کے طور پر، ایک اصلاح کرنے والی ذات کے طور پر ان کی مکمل اس وقت جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خواتین ہیں معاشرے کے اندر وہ چاہتی ہیں کہ ہم جنتیوں والا کردار اپنا سکیں تو ان کے لیے سب سے بہترین کردار سیدہ کائنات بی بی زہرا کا بے شک جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے ناظرین اتنی خوبصورت اور کمپریہنسو باتیں کی ہیں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے کردار کو اور جو آپ نے علمی وراثت چھوڑی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ کے بعد جو آپ روایت کے مطابق 75 دن 95 دن یا 6 مہینہ جو آپ حیات رہیں، وہ ریکارڈڈ زندگی ہے، وہ ریکارڈ ہوئی ہے، احادیث اور روایات کے حوالے سے بھی ریکارڈڈ ہے، آپ کے خطبات کے حوالے سے ریکارڈڈ ہے، آپ کی سیرت کے حوالے سے ریکارڈڈ ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قریب ترین تھیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ کے کردار کے، قریب ترین کا مطلب کہ رسول اللہ کے کردار کا حصہ تھی، خود رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو اس پیریڈ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے علماء مارکارہ باکمال گفتگو فرما رہے ہیں۔
کچھ گفتگو بھی باقی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عشرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سچ ٹی وی پہ اپنی پوری شان کے ساتھ، پورے تزک و احتشام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ 20 جمادی الثانی آپ کا یوم ولادت ہے، اور حضرت زہرا کی سیرت جو بہت جامع ہے، بہت متبرک ہے، اور آپ کے مقام و منزلت، اس کا بیان ان پروگرامز میں جاری ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع زیر بحث ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو آپ زندہ رہیں، آپ کی زندگی ریکارڈڈ ہے خطبات کی صورت میں، فرامین کی صورت میں، اس وقت کی تاریخ کی صورت میں، اس میں جو آپ نے اصلاحی اور امت کی وحدت کا پہلو اختیار کیا اور جو علمی وراثت چھوڑی، اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ مولانا ڈاکٹر جابر محمدی صاحب، مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بعض اوقات بس سننے کی حد تک رہتے ہیں، خود تحقیق نہیں کر پاتے، خود نہیں مطالعہ کرتے، کہتے ہیں کہ ہم سنیں اور پھر ذرا اس کو تھوڑا سا اور مضبوط کریں پڑھ کے، اور پھر اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں۔ ہم زبانی جمع خرچ تو بہت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کیا، اس پر توجہ کر کے زندگیوں کو گزارنے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو 6 ماہ کا پیریڈ ہے، یہ تاریخ میں محفوظ ہے، اور ظاہر ہے اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوگا، کتابیں بھی موجود ہیں، وہ پڑھا جائے اور پھر خواتین خاص طور پر اور تمام معاشرہ عام طور پر اس کو نافذ کرے اپنے اوپر۔ میں اس بارے میں عرض کروں کہ سیدۃ النساء العالمین کا جو اجتماعی کردار ہے، اور بالخصوص وحدت اور اتحاد امت کے لیے جو کردار ہے، اس کو اگر میں یوں بیان کروں کہ جس طرح نبی مکرم اسلام ایک محوری شخصیت ہیں تمام امت اسلام کے لیے، اور نقطہ انسجام اور نقطہ وحدت ہے امت اسلامی کے بے لیے، شک بے شک، اسی طرح سیدۃ النساء العالمین بھی ایک محوری شخصیت ہیں امت اسلام کے اتحاد اور انسجام کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اور جب ہم سیدۃ النساء العالمین کی یہ زندگی جسی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اس کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور مختلف تاریخی مصادر کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ نے عجیب اہتمام کیا، ایک تو تعلیم و تربیت کا، کہ اس پر سیدہ نے بہت زیادہ خرچ کیا تاکہ بہترین تربیت ہو سکے معاشرے کے افراد کی، اور ان کی دینی تعلیم ان کو دے کر ان کی شخصیت کو ارتقاء دیا جائے۔ اور دوسرا، اتحاد و انسجام کے لیے اس قدر بی بی نے اہتمام کیا کہ جناب ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سیدہ نے جب رحلت رسول گرامی اسلام کے بعد مسلمانوں میں اختلاف ہوا، تو امیر المومنین علی علیہ السلام سے یبن عم کہہ کے خطاب کیا، اور فرمایا کہ اپنے حق سے آپ اس اپنے حق پر صبر کریں تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، اور مسلمانوں کی وحدت برقرار رہے۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی یہی رسول اللہ کے فوراً بعد جی کو وحدت کے لیے جو رسول گرامی اسلام کی وصیت بھی یہی تھی، اور اسی کی طرف سیدۃ النساء العالمین نے بھی توجہ دلائی تاکہ مسلمانوں کی وحدت برقرار رہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ضرورت کے تحت یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ ضرورت ہمیشہ سے تھی اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ آغا صاحب، پھر میں یہ عرض کروں کہ حضرت زہرا سے محبت کا دم شیعہ سنی یعنی تمام مسلمان بھرتے ہیں، تو جو ان کی وصیت ہے اور جو ان کے اقدام ہے، اس کو حرز جاں بنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تو پھر واجب نہیں ہے۔ ہم شفاعت کی امید رکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور وحدت امت میں رکھنا ڈالیں، یہ بات کوئی بنتی نظر نہیں آپ دیکھیے، جب علمی لحاظ سے ہم وہی ابتدائی جو ایام ہے رحلت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جہاں بھی وہ جو اس وقت کے حکماء ہیں، وہ اس وقت کے جو حاکمین ہیں، اس وقت کے جو خلفاء ہیں، ان کو بھی جب بھی دینی سوال پیش آتا ہے
تو ان کو یہ حدیث بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن کا علم چاہیے تو یاد رکھو علی مع القرآن والقرآن مع علی. بے شک. یہ ایک یعنی اصول تھا جو سب کو یاد تھا، لہٰذا اسی طرف ہمیشہ انہوں نے رجوع کیا اور وہاں سے ہی اپنے سوال کا جواب ڈھونڈا اور انہیں ملا. یا ہر وہ شخص جو حق کا متلاشی، حق کی تلاش میں ہے، وہ جب بھی اس حدیث کا مطالعہ کرتا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور پیغمبر گرامی اسلام نے جو دعا فرمائی کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، کہ جس طرف علی جائیں حق کو ادھر پھیر دے، اس کا مطلب کہ محور حق علی ابن ابی طالب. جی بے شک. اور بی بی نے یہی کوشش کی ہمیشہ کہ وہ یہ جو نظام دیا ہے پیغمبر گرامی اسلام نے کہ جس میں ان شخصیات کا یہ مقام اور عظمت ہے علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے، معاشرے کو بھی اسی سمت و سو میں ہدایت. بے شک بے شک بے شک. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ نے خطبہ فدق یا خطبہ فدقیہ کا حوالہ دیا تھا، اس پہ شاید ہم ایک آدھ پروگرام کریں اس میں، لیکن ہم باقی بھی ان کے فرامین وہ علم کے حوالے سے، سنت رسول اللہ کے حوالے سے، اسلامی معارف کے حوالے سے، دینی احکامات کے حوالے سے، دینی احکامات کے فلسفے کے حوالے سے حضرت زہرا نے کیا باکمال گفتگو فرمائی ہے، کیا باکمال روایات ہیں. امت مسلمہ کی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ علمی اختلافات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرف جائیں نہ، ان کو پڑھیں تو صحیح ان کے فرامین کو. وہ ابھی وہ خطبہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن آپ کے اور بھی فرامین ہیں اور وہ خطبہ بھی ہے اور کچھ اور خطبے بھی تاریخ میں ہیں. علمی حوالے سے ان کو پڑھیں. آج جو ہمیں الحاد کا چیلنج ہے، ملحد لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، اور ہم آپس کے سیکنڈری مسائل میں، ثانوی حیثیت کے مسائل میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. حضرت زہرا کے علم سے فائدہ اٹھانا یہ میرا خیال ہے امت مسلمہ کے لیے آج ہر لحاظ سے واجب ہے. دیکھیے 1450 سال بعد جب عورت کے کردار کو طہارت کی ضرورت تھی تو بی بی پاک کو اللہ پاک نے کوثر کی صورت میں ایک نعمت کے طور پر عطا کیا، اور اس نعمت کے عطا کیے جانے پر حکم دیا سجدہ شکر بھی ادا کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی ادا کیجیے. اور یہ بھی تسلی دی کہ آپ کا دشمن آج کے بعد بے نام و نشان ہوگا. سیدہ ایک ڈھال بن گئیں اس لفظ ابتر کے برابر کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ بے نام و نشان ہوں گے، رب نے فرمایا نہیں ابھی نام و نشان ہم آپ کا قائم رکھیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو سیدہ کائنات جو عطا کر دی ہیں. یعنی بی بی زہرا پاک کا اور رسول اللہ کے آنگن میں تشریف لانا اتنا بڑا انعام خدا بندی تھا کہ جس پر سجدہ شکر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ آج کے بعد اب آپ کا دشمن آپ بے نام و نشان ہوگا، وہ ابتر ہوگا. آپ تو صبح قیامت تک آپ کا نام و نشان ہم باقی رکھیں گے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دیکھیں تو سیدہ کے ذریعے قیامت تک قائم رہے گا، یہاں تک کہ امام آخر الزماں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. یہ عروجی وقت ہوگا منصب امامت کا بھی، اور پھر جس کا تعارف جس ہستی کا حضور کروا رہے ہیں وہ عمومی تو نہیں ہوگی یقیناً. جس طرح نبیوں میں رسول اللہ کا تعارف سارے انبیاء کرواتے رہے، منصب امامت میں اگر دیکھیں تو حضرت امام مہدی کا تعارف سیرت و کردار اور شخصیت کا وہ رسول اللہ خود کروا کر گئے ہیں. تو سیدہ کائنات بی بی زہرا حضور کے نسب کی محافظہ ہیں، اور اس کو آپ کے ذریعے اللہ نے قائم رکھا اور اس کو جو ہے طول عطا کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات صرف نسب میں نہیں، حسب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثہ ہیں. وہ یہ جانتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی انسانوں کو جوڑا ہے. حلف الفضول کا واقعہ ہو، دیگر معاملات آپ دیکھ لیں تو ان میں دیکھیں تو نبی کریم صاحب الاولاق نے ہمیشہ انسانیت کو جوڑا ہے. بی بی پاک نے آقا کے وصال کے بعد رسول اللہ کی وارثہ کے طور پر جو کردار اپنایا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو ظاہری ریاست ہے یہ کم، ہم روحانی ریاست کے بھی وارث ہیں، ہم ظاہری ریاست کے بھی وارث ہیں، اور ہم انسانوں کو اور حضور نبی کریم کے اصحاب کو اور حضور کی اس وقت موجود امت کو جوڑیں گے، چاہے وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو یا صحابہ ہو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی سجادہ تھیں
تو وہ سیدہ کائنات تھی، اور اگر کوئی سجادہ تھے تو وہ مولا علی شیر خدا تھے۔ تو یہ اس خانقاہ محمدی کے سجادہ نشینوں نے ہمیں جو کردار دیا ہے وہ حسنی کہ مصلح امت کے طور پر، حسینی کہ علمدار شہادت کے طور پر، ہم دونوں صورتوں کو ہم سمجھتے ہیں، چاہے وہ سری ہو یا جہری ہو۔ ہم یہ کردار فاطمی کی دو تصویریں ہمارے پاس، مولا حسن کا کردار اور مولا حسین کا کردار، کہ مشکل وقت آ جائے تو پھر یزیدیت کے مقابلے میں سب کچھ قربان کر دینا حسینی کردار ہے، اور امت کو جوڑنے کے لیے ساری ریاست قربان کر دینا یہ حسنی کردار ہے۔ لوگ تو 22 مرلے قربان نہیں کرتے، یہاں 22 لاکھ مربع میل حکومت ہے، اس وقت کی سپر پاور حکومت ہے، سب کچھ قربان کر دیا، نانا کا دین بچا لیا۔ تو یہ سب فاطمی کردار کا تسلسل ہے۔ آج بھی اس امت کو یہ دیکھنا ہے کہ کفر کے مقابلے میں، فسق کے مقابلے میں، فجور کے مقابلے میں اور منکرات کے مقابلے میں جو حسینی کردار ہے ہم وہ اپنائیں، اور جب آپس میں کردار کی بات آئے تو پھر مولا حسن کے کردار کو ہم سامنے رکھیں، سیدہ کائنات کے کردار کو سامنے رکھیں، مولا مرتضیٰ کے کردار کو سامنے رکھیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن بدقسمتی سے اس وقت امت مسلمہ غیروں کے لیے تو بریشم کی طرح نرم ہے، اور جب اپنوں کی بات آتی ہے تو ہم لوگ ہر طرح کی زبان کی تلخیاں ہوں، لہجے کی تلخیاں ہوں، کردار کی تلخیاں ہوں، وہ سب اپنائے ہوئے ہیں۔ سیدہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اختلاف بھی بنا آداب کے ہو تو وہ دشمنی کا روپ دھار لیتی ہے، لیکن اگر اختلاف جو ہے وہ آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس سے امت مسلمہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب مولانا ڈاکٹر جابر محمدی صاحب، آپ اب ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، آپ ایک اہل تشیع کے عالم کے طور پر، مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ملک کے نامور اہل سنت عالم دین ہے، آپ مل کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو رسول اللہ کے بعد آپ نے وقت گزارا اپنے وصال سے پہلے، اس پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ ان سے کیسے استفادہ کرنا۔ جی بالکل ایسا۔ امت مسلمہ کو اب ہمارے 2-3 منٹ میں آپ ایک میسیج دیجئے کہ کس طریقے سے حضرت سیدہ، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، آیہ تطہیر کے حوالے سے اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے تشریح کی، ان کے کردار کی پاکیزگی کی کہ ہم ان کے کردار سے متمسک ہو جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا اور بالخصوص سیدۃ النساء العالمین کا کردار یہ ہے کہ علمی لحاظ سے اور قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کا انداز اور اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ اس سے امت محمدیہ کے مفادات محفوظ رہیں اور اتحاد و انسجام باقی رہے۔ بالکل 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 صحیح ہے۔ ہمارے پاس 2-1 منٹ ہیں۔ اگر حیدر علوی صاحب آپ، کیونکہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اسلام کے 2 بڑے مکاتب فکر کے علماء ہیں، اور ایک ایسا موضوع کہ جس کو باعث نزاع بنایا دیا جاتا ہے، جن کو لڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ دونوں ایک پلیٹ فارم پر بہت خوبصورت انداز سے یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے امت مسلمہ اس مشترکہ سرمایہ سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کیسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے تشریف لانے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ گویا لمحہ لمحہ بیٹی کی تربیت، بیٹی کو اپنے اوصاف کے رنگ میں ڈھالنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب بچپن میں حضور کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ نے سیدہ کائنات کو اپنے ساتھ رکھا، اور بعد از وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات نے حضور کی ظاہری ریاست کو بھی جوڑے رکھا، باطنی ریاست کو بھی جوڑے رکھا۔ اور آج ہمیں یہ جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن و سنت بھی موجود ہیں، سیرت سیدہ زہرا پاک بھی موجود ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن سے تمسک کیا نہ اہل بیت سے تمسک کیا۔ ہماری نجات کے لیے یہی کشتی اہل بیت ہے، جس کے آج بھی اگر ہم سوار ہو جائیں، اس سے محبت کریں اور اس پہ مطابق زندگی گزاریں، تو سیدہ کائنات کا کردار صرف خواتین کے لیے ہی نہیں
بلکہ مردوں کے لیے بھی اتنا قابل عمل ہے کہ ان بے شک۔ کی روحوں کے اندر بھی روح حسینی اور روح حسنی کا رنگ نظر آئے گا۔ یہ ماں اگر سیدہ جیسی ہوں تو پھر اولادیں حسن و حسین جیسی ہوتی ہیں، اور اگر گھر کے اندر سیدہ کائنات جیسی ہستی موجود ہوں تو پھر فضیلت و علم کا دروازہ مولا علی شیر خدا واہ، واہ۔ وہ بھی کائنات میں نور بکھیرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جناب مولانا ڈاکٹر جابر محمدی صاحب قبلہ، جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ، آپ دونوں نے ایک بہت اہم موضوع پر، جس پر بولنا یقیناً اہم بھی ہے اور مشکل بھی، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ زندگی جو رسول اللہ کے بعد تھی، کیونکہ اس سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، اس سے ہم نے علم لینا ہے، اس سے ہم نے فلسفہ دین سمجھنا ہے، جو حضرت زہرا نے اپنے خطبات میں بتایا۔ بہت خوبصورت باکمال گفتگو آپ نے کی۔ ناظرین، آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آج کی گفتگو سنی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہی ہیں کہ جو رسول اللہ کی بہترین شاعریں ہیں، رسول اللہ کے اور دین اسلام کے فلسفے کو ہم تک پہنچانے والی بہترین ہستی ہیں۔ کاش کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تعلیمات سے صحیح طور استفادہ کریں، اور پھر یقیناً شفیع روز جزا کی شفاعت کے طلبگار ہوں روز قیامت۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔